یہ بات سب مسلمان جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو عربوں میں نازل فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ہر زبان کے اپنے محاورے اور اپنی امثال اور اپنی تشبیہات اور تمثیلات ہوتی ہیں، اور ان کی تمثیلات، ان کے مجاز، ان کی تعویلات، ان کی ضرب الامثال اور محاوروں کا اسی زبان میں مطلب سمجھا بھی جاتا ہے، اور جو کچھ اہل زبان کے ہاں مستند بات ہوتی ہے اسے مانا بھی جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی زبان پر گفتگو کرے اور اس کے معنی اپنی زبان کے لینے لگے، یا اسی زبان سے انہی الفاظ کو لے اور اس کے وہ معنی بیان کرے جو اہل زبان نے اس سے نہیں سمجھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اہل زبان ہی کا کہا معتبر ہے اور ان کی اپنی زبان کی تشریح اور توضیح کوئی آدمی اور کسی زبان کا جاننے والا کرنے لگے تو اس کے مقابلے میں اہل زبان کا اعتبار ہوگا۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک معمولی سا لطیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انگریز آیا لکھنؤ میں اور حکومت کی، اور ایک دن لکھنؤ والوں سے کہنے لگا کہ اب میں اردو سیکھ گیا ہوں۔ تو لکھنؤ کے ایک بانکے نے کہا کہ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اردو زبان جو آ گئی تو چھبیلی، رسیلی، رنگیلی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر کہو۔ انہوں نے کہا چھبیلی، رسیلی، رنگیلی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم سمجھ گئے، چھبیلی کا مطلب 6 بلیاں، رسیلی کا مطلب رسی میں باندھ دی، اور رنگیلی کا مطلب کہ رسی اور بلیاں رنگدار تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اہل زبان نے ہنسنا تھا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالی نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا ہے تو جو عربی کے محاورات ہیں، جو عربی کی باتیں ہیں، وہ اہل لغت جو کچھ سمجھتے ہیں اسی کے مطابق سمجھی جائیں گی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، جو اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب بھی قرآن کریم کا کوئی مشکل مقام تمہیں سمجھنے کی ضرورت پیش آئے تو تمہیں چاہیے کہ عربوں کی لغت کی طرف رجوع کرو، یعنی جاہلیت کے اشعار جو ہیں ان میں دیکھا جائے کہ یہ لفظ اہل عرب کیسے استعمال کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالی کے لیے کسی سمت کا تذکرہ آیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل لغت نے اسے کیسے سمجھا ہے، اور امت میں ماضی میں اسلاف نے رحمہم اللہ، محدثین، مفسرین، علم کلام کے ماہرین رحمہم اللہ، انہوں نے کیا سمجھا ہے، اور اسی بنیاد پر اس عقیدے کو رکھا گیا ہے کہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، عربوں کے محاورات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی جگہ کے موجود ہے، اور حق تعالی شانہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے۔ اشاعرہ کا کہنا یہ ہے، اور ماتریدی اور اشعری اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی بغیر مکان کے، بغیر جگہ کے موجود ہے، اور البتہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ وسع کل شیء علما، اللہ تعالی کے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ هو معاکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ کتاب و سنت میں آئے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ بغیر جسم کے، بغیر جگہ کے، بغیر زمانے کی تعین کے موجود ہے، البتہ اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں دوسرا مسلک صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا ہے، جنہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور جنہیں اللہ تعالی نے بہت ٹھوس اور رسوخ اور اپنی معرفت نصیب فرمائی تھی، اور وہ اہل راسخین فی العلم میں سے تھے۔ صوفیاء یہ کہتے تھے کہ ہر تعالی شانہ ہر جگہ پر موجود ہے بلا کم و کیف، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر جگہ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہر جگہ ہے، البتہ اس کے ہونے کی کیفیت کیا ہے ہم بالکل اس کو نہیں جانتے، کیفیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے یہ صوفیاء کرام سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اکابر
صوفیہ رحمہم اللہ جب سالکین کو آخری مراقبے کی تلقین کرتے ہیں، جسے وہ اپنی اصطلاح میں مراقبہ ذات کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کا تصور جماؤ کہ اللہ تعالی شانہ ہر جگہ پہ موجود ہے بلا کم و کیف، اس کائنات میں ہر جگہ، اور میرے دل میں سالک یہ سمجھے کہ وہ موجود ہے بلا کم و کیف۔ اور یہی وہ چیز ہے جو نقشبندیہ سلسلے کے اکابر رحمہم اللہ تلقین کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں، کہ جب وہ آخری سبق اپنے سلسلے کا دیتے ہیں دائرہ لا تعیین کا، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہر جگہ موجود ہے بلا کم و کیف۔ یہاں پر پہنچ کے اشاعرہ اور صوفیہ دونوں میں ذرا سا فرق ہو گیا نا، کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر جگہ کے موجود ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، اور جہمی جو گمراہ فرقہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہونا اس میں کیفیت ہے، صوفیہ کسی کیفیت کے قائل نہیں ہے، بس یہاں پر پہنچ کے فرق بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات خالص اہل علم کی ہے، عوام کے سمجھنے کی چونکہ زیادہ ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ اشاعرہ کا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ماتریدیہ کا، اور عقیدے میں یہی بات ہے کہ اللہ بغیر جگہ کے موجود ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر، اور اسی جہت کی نفی ہر ایک نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اور تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں 55 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تجھے بھر لوں گا جسم اور روح سمیت، ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں مقید ہے اور ادھر اٹھا لے گا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چوتھے آسمان پہ معاذ اللہ کوئی جسم ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو اللہ نے کہا تھا میں اپنی طرف اٹھا لوں گا؟ تو لا محالہ ہمیں اس بات کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس جگہ کی طرف اٹھا لوں گا جو میں نے تمہارے لیے لکھی ہے، جو تمہارے لیے طے کی ہے۔ الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی جہاں کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چوتھے آسمان سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ کہ دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی میں ایسے آپ کو لے لوں گا کہ یہودی جو نقصان آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، قرآن میں کئی جگہ پر ایسی چیزیں آئی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وہاں ہے اور خدا اس چیز کو اپنی طرف بلا رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے۔ سورہ الفرقان کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کی طرف کہ وہ کیسے سایوں کو لمبا کر دیتا ہے، سائے کیسے گھنے ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے ٹھہرایا سورج کو اور وہ راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کی روشنی میں سائے بنتے ہیں، اور سایہ بنتا ایسے ہے کہ جہاں پر روشنی پہنچ کر رک جاتی ہے وہاں سایہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کی بات کی آیت میں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر کھینچ لیا اس سائے کو، الینا ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا، قبضا یسیرا سہج سہج، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ اس سائے کو سمیٹ کر ہم اپنی طرف لے لیتے۔ آپ کبھی مشاہدہ کیجئے کہ صبح ہوتی ہے اور ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل میں سایہ ہٹتا ہے،
یہاں تک کہ سایہ اصل میں اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنی چیز ہوتی ہے، جڑ میں آ کر لگ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی اپنی اصل کو جا لگتا ہے، اور سب کی اصل اللہ ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں سائے کو، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس طرف سائے کو کھینچ لیتا ہے؟ ہر کوئی آدمی جانتا ہے کہ سایہ کسی ایسی جگہ پر نہیں چلا جاتا جہاں پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر طرح سے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات موجود ہے بغیر کسی جگہ کے، اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور اہل علم نے کہا فَكُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ ذَلِكَ، ہر وہ چیز جو تمہاری سمجھ، فکر اور غور میں آتی ہے، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے جتنی بھی آیات اور جتنی بھی احادیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یقیناً ہم اس کی تعویل کریں گے جو اس موقع پر مناسب ہوگی، کیونکہ اگر ہم تعویل نہ کریں اور یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو تمام وہ آیات اور احادیث جن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ امت میں فقہا اور محدثین اور عقائد کے ماہرین یہی سمجھیں۔ سورہ ملک میں آیا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم نے ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟ اب ظاہر میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ اس پہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے، حنبلی تھے، 597 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی وہ 6 صدی کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب دفع شبہ التشبیہ میں صاف لکھا ہے، کہتے ہیں قد ثبت قطعا ان الآیۃ لیست علی ظاہرہا، قطعی، حتمی، فائنلی، یقیناً یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ آیت سے ظاہر میں جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ آیت سے ظاہر میں یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، وہ کہتے ہیں لأن لفظ تفصیل الظرفیت، اس لیے کہ فی کا جو لفظ اس آیت میں آیا ہے میں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی برتن ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں گلاس میں، ہنڈیا میں، پلیٹ میں، تشت میں، سینی میں، تو یہ سب الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں دودھ مٹکے میں ہے، تو مٹکا ظرف ہے دودھ کے لیے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ آسمان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آسمان میں گھرا ہوا ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں والحق سبحانہ وتعالی غیر مظروف، اور حق تعالی شانہ اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر سما جائے۔ امام رازی رحمت اللہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اس آیت کی تفسیر دیکھیے، وہ کہتے ہیں ان هذه الآیۃ لا يمكن اجراؤها على ظاہرها باتفاق المسلمین، ساری امت کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس آیت سے جو کچھ ظاہر میں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، ہم اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے۔ ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے، مسلمان جانتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت سے ظاہر میں سمجھ میں آتا ہے حقیقت ویسے نہیں ہے۔ اور پھر عقلی دلیل انہوں نے دی ہے، کہتے ہیں لأن قونہ فی السماء یقتضی کون السماء محیطا بہ من جمیع الجوانب، کیونکہ اگر آپ اللہ کو آسمان میں مانتے ہیں تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آسمان نے چاروں طرف سے خدا کو گھیرا ہوا ہے، فیکون اصغر من السماء، تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے چھوٹا ہے جو آسمان میں سما گیا نا۔ معاذ اللہ، ایسی بات نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ اللہ ہے، اور بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کے حق تعالیٰ شانہ کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ ان گمراہوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو نقل کرتے ہیں کہ راضی کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے آسمان نے خدا کا احاطہ کر لیا، تو خدا آسمانوں میں آ گیا، تو آسمان سے چھوٹا ہے۔ والسماء اصغر من العرش، اور یہ بات بھی طے ہے کہ آسمان جو ہے وہ عرش سے چھوٹا ہے، تو عرش بڑا ہو گیا آسمانوں سے، یہ کثیر بہت زیادہ بڑا ہے۔ فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا حَقِيرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَرْشِ، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عرش سب سے بڑا، پھر آسمان اس سے چھوٹے، پھر اس کے اندر خدا،
تو خدا جو ہے وہ عرش کی نسبت بہت ہی چھوٹا ہے. وذالک باتفاق اہل الاسلام محال، اور اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق کیا ہے، پوری امت جانتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یعنی یہ کفر ہے اس قسم کی بات. سورہ انعام میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اب کوئی پوچھے کہ اللہ نے فرمایا وہ زمین میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں میں بھی ہوں زمین میں بھی ہوں، تو اب تم کیا کہتے ہو زمین میں نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لا محالہ اس کی تعبیر کریں گے اور کہیں گے اس کا مطلب ہے اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ اپنے علم کے ساتھ ہے. تو بھئی تعبیر تو تم نے بھی کی نا. اگر تعبیر کرنا ان آیات میں حرام ہے تو پھر ان کا کیا جواب دو گے، پوری امت جس پہ متفق چلی آئی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والغرض من ذکر السماء تفخیم سلطان اللہ و تعظیم قدرتہ، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان میں ہونے کا ذکر اپنا کیا ہے تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے تفخیم سلطان اللہ کہ اللہ کی سلطنت کتنی بڑی ہے اور اس کی قدرت کی کتنی تعظیم اور اس کی قدرت میں کتنی عظمت ہے. فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين، اس لیے کہ اصول کی بات ہے، عقل سے کام لو کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں دو جگہ ایک ہی جسم نہیں ہوا کرتا. اللہ ایک ہے نا، اور بیک وقت وہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اگر تم کہتے ہو کہ آسمانوں میں ہے تو پھر وہ زمین میں کیسے ہے؟ اگر تم کہتے ہو زمین میں ہے تو آسمانوں میں کیسے ہے؟ تو پھر تو یا تو صوفیہ کا مسلک کہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، لیکن کوئی کیفیت نہیں ہے، بس اس کے آگے جاؤ ہی نہ. اور یا پھر اشاعرہ کا مسلک کہ وہ کہتے ہیں اللہ موجود ہے بغیر جگہ کے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے. اور پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور توجیہ کر دی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نڈر اور بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے؟ تو کہتے ہیں لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَن فِي السَّمَاءِ هُوَ الْمَلِكُ. تو اگر ہم اس کی دوسری تفسیر کر لیں اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جو آسمان میں ہے کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو، تو آسمان میں کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے ملک الموکل جو بالعذابی، جو عذاب دینے کے لیے خدا نے آسمان میں رکھا ہے، وہ جبریل علیہ السلام اور وہ جبریل امین ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہوئے یا نہیں ہوئے کہ تعالی شانہ کے لیے سمت، جگہ، مکان اس کو نہیں مانا جا سکتا؟ یہ امت کے مجموعی اعتبار سے اجماعی عقیدے کے خلاف. دفع شبہ تشبیہ میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بحث کر رہے ہیں، وہی جہنم کی مشہور حدیث جو ہے کہ وہ بھرے گی نہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کی تشریح میں الواجب علینا، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے نعتقدہ کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں. یہ جتنے بھی حوالے ہیں آپ دیکھیے، ابن حجر، امام نووی، ابن عربی، امام رازی، ابن جوزی، ان سب لوگوں کو کیا عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں الواجب علینا ان نعتقدہ، یہ ضروری ہے کہ ہم ایک یہ عقیدہ رکھیں کہ ان ذات اللہ عز و جل، کہ تعالی شانہ کی ذات لا تتبعض، اس میں تبعیض نہیں ہے. تبعیض کا مطلب جز نہیں ہے، آدھا اللہ پورا اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء، بعض حصے، یہ کفر کا عقیدہ ہے. ولا یحویہا مکان، اور کوئی بھی جگہ اللہ کا احاطہ نہیں کرتی. دیکھا آپ نے، جگہ کی نفی انہوں نے کر دی. جب اسپیس کی نفی انہوں نے کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمت متعین نہیں کی جا سکتی. ولا توصف بالتغیر ولا بالانتقال، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متغیر ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرتا ہے. بالکل ایسی بات نہیں. اور اس کو شروع انہوں نے کیا نعتقدہ، اس بات پر ہم عقیدہ رکھیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے، اور اسی پہ امت کے اکابر قائم رہے. ایک حدیث لائے ہیں وہ، اور حدیث وہی ہے مشہور. وقت ملا تو اس حدیث پر بات کریں گے کبھی. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب المساجد میں ذکر کیا. معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون تھی، باندی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ترعا غنما لی، بکریاں چراتی تھی. انہوں نے ریوڑ رکھا ہوا ہوگا، تو ایک دن ایک بھیڑیا بکری کو لے کے بھاگ گیا. تو ان کی اس غفلت پہ اس لڑکی کی فسککتھا سکتن، میں نے اسے ایک تھپڑ دیا. اور پھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھ پر بڑی گراں گزری اپنی یہ حرکت کہ میں نے کیا کیا.
کیوں اس بیچاری کو مارا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ یہ حدیث کچھ تفصیل کے ساتھ دوبارہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے پاس بلاؤ. فقال لها این اللہ تعالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں. قال من انا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول ہیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی. یہ بحث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس خاتون سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں یا نہیں، یہ بالکل ایک مستقل علم کی بحث ہے اور وہ الگ ہے. ہم کہتے ہیں فرض کر لیجئے الفاظ بھی یہی تھے، اس کو جو امت نے سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قد ثبت عند العلماء ان اللہ تعالی لا تحویہ السماء ولا الارض. علماء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو نہ آسمان گھیر سکتا ہے نہ زمین گھیر سکتی. آسمان اور زمین کے گہراؤ میں وہ نہیں ہے ذات. ولا تضمہ الاقطار، اور زمین و آسمان کی جتنی جوانب ہیں، جتنی سائڈز ہیں، یہ سب کی سب خدا کو سمیٹ لیں، یہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا عُرِفَ بِإِشَارَتِهَا، اور جانا گیا اس لڑکی کے اشارے سے. اس نے جو کہا نا کہ آسمان میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس نے اشارہ بھی کیا، تو یہ اشارہ کیوں آسمان کی طرف ہوتا ہے؟ اب بھی لوگ کرتے ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی یہ ہے بات جو کانٹے کی ہے. وہ کہتے ہیں تعظیم الخالق جل جلالہ عندہا، اس لڑکی کے دل میں جو اللہ کے لیے تعظیم تھی، حق تعالی شانہ کی عظمت جو بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا. بس یہی ہے. عوام جو اشارہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اوپر کا، تو وہ دل میں جو عظمت بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے لیے کہاں اشارہ کریں؟ دائیں بائیں، نیچے، آگے پیچھے، ان سب جہات میں سب سے افضل جہت اور سمت چونکہ اوپر کی ہے، اس لیے لوگ اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور اہل علم ایسا اشارہ نہیں کرتے. کیونکہ عوام کا ذہن ہے اس پہ عظمت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عوام کے لیے درست ہے، مت کچھ کہو. مگر یہ کہ اہل علم وہ نہیں اشارہ کرتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اصل بات کیا، عقیدہ کیا ہے. حق تعالی شانہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے. ایک اور حدیث آپ سنیے، اور حدیث سے پہلے واقعہ اس میں یہ ہے کہ امام الحرمین تھے جوینی رحمت اللہ علیہ. ابن فرح قرطبی نے اپنے تذکرے میں یہ روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کے جو اصحاب تھے، شاگرد وغیرہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا امام جوینی سے کہ حضرت قرضہ بہت ہو گیا. تو لکھا ہے کہ فاشار الیہ بالمکث، حضرت نے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ممکن ہے لعل اللہ، ممکن ہے اللہ تعالی تمہیں اس قرضے سے نجات دے. فی اثناء ذالک حضر غنی، آدمی بیٹھا اور اسی دوران ایک بہت مالدار شخص آیا، سرمایہ دار ہوگا، اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالی کسی سمت میں نہیں ہے، یہ آپ لوگ عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عن الحجت فی تنزہ اللہ تعالی سبحانہ وتعالی. تو امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بہت سے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، اور ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دینا. یہ جو حدیث حضرت نے ارشاد فرمائی صحیح بخاری میں مختلف جگہوں پہ آئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ جو اس کو لائے ہیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لا یقولن احدکم انی خیر من یونس ابن متی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے اچھا ہوں، میرے متعلق یہ نہ کہنا. اب آپ سوچیں، اس نے کہا حضرت مسئلہ یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل دے. اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس ابن متی کا ترجیح نہ دینا، یہ دلیل ہے. تو میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ دلیل کچھ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس میں آخر کیسے دلیل بنتی ہے.
تو امام الحرمین جوینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں بشرطے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا غریب، اس کا قرض تم ادا کر دو۔ فتولا قضا دینہ، وہ اٹھا، اس نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنا ہے۔ اس نے کہا یہ لو پیسے قرض ادا کر دو۔ تو امام جوینی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کی اور انہوں نے کہا دیکھو ان ھذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے، یدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سدرۃ المنتہی، معراج کی احادیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک پہنچے اور وہاں حق تعالی شانہ کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ ہوئے ان کے ساتھ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں آسمانوں سے اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ نیچے گئے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں، تو لم یکن باقرب الی اللہ من یونس علیہ السلام وهو فی بطن الحوت فی قعر البحر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گمان نہ کرنا کہ میں چونکہ اوپر گیا ہوں تو میں اللہ کے زیادہ قریب تھا اور یونس علیہ السلام سمندر میں نیچے چلے گئے ہیں تو خدا سے دور ہو گئے تھے۔ جتنا وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا کے قریب تھے اتنا ہی میں اوپر بھی خدا کے قریب تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، فدل ذلك على انه تعالی منزہ عن الجہات، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں ہے۔ اور اگر تم میری بات نہ مانو تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ ترجیح نہ دینا۔ دیکھا آپ نے جوینی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کہاں پہنچا۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی جو دماغ چاہیے نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بخاری کو بخاری کہتے ہوں اور خا کا تلفظ صحیح نہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری میں یوں آیا ہے، سبحان اللہ، اور جو قرآن کریم کو عربی میں پڑھ نہ سکے قرات کے اصول کے مطابق، اور جسے اتنا بھی مسئلہ پتہ نہ ہو کہ قرآن کریم میں جو مد آتی ہے یہ مد کبھی کبھی کاتب لکھتا ہے بالکل باریک قلم سے اور کبھی کبھی کاتب لکھتا ہے موٹے قلم سے، تو اس باریک لکھی گئی مد کا اور موٹی لکھی گئی مد میں فرق کیا ہے؟ جسے اتنا بھی قرآن کریم کا مسئلہ نہ پتا ہو، اس سے بھی اگر آپ چاہیں تو فتویٰ لے لیں اور اس سے بھی چاہیں تو 4 گھنٹے اسلام پہ تقریر کروا لیں، یہ حال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس پہ ایک اضافہ بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں تیسرے پیغمبر کو بھی لے لیجئے علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور تیسرے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل تھا، اتنا ہی قرب خدا کا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی تہ میں سمندر میں حاصل تھا، اور ان دونوں کے درمیان اتنا ہی قرب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہ اللہ کا حاصل تھا۔ اللہ کسی ایک سمت میں تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے معراج میں جو لوگ اس قسم کا تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور ملاقات ہوئی اور مصافحہ ہوا اور گلے لگا لیا، معاذ اللہ، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، اور بڑے بڑے اچھے مولوی اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایسے سنا رہے ہوتے ہیں جیسے خدا کا کوئی جسم ہے اور وہاں بیٹھا ہوا۔ نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں۔ لا تفضلونی علی یونس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار نہ دینا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، اللہ کے ساتھ وہاں بھی وہی قرب تھا جیسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر کے پیٹ میں حاصل تھا، مچھلی کے پیٹ میں، اور وہی قرب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں حاصل تھا اس زمین پہ۔ اور اس حدیث کی تشریح غالباً سب سے پہلے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ناصر الدین ابن منیر یہ مالکی فقیہ ہیں اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے البحر الکبیر، اور 7ویں صدی کے بزرگ تھے۔ معلوم نہیں، یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اب تک یہ تفسیر چھپی ہو، اور اب بھی یہ تفسیر مخطوطات کی صورت میں عالم اسلام میں پائی جاتی ہے، مصر میں ہے۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو موطا میں حدیث آئی ہے کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے افضل مت قرار دو یونس ابن متی سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ وہ اس بات کی طرف تنبیہ کر رہے تھے کہ حق تعالی شانہ کی تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرنا، لأنہ رفع الی العرش، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف اٹھائے گئے، لے جائے گئے، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام حبط الی قابوس البحر، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، ونسبتہما مع ذلک من حیث الجہۃ الی الحق جل جلالہ نسبۃ واحدہ، اور ان دونوں کی مختلف جگہیں، ایک عرش پہ ایک مچھلی کے پیٹ میں، دونوں کی جگہیں مختلف ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ ان کا قرب ایسے ہی تھا جیسے ایک کا تھا جیسے دوسرے کا تھا، نسبت واحدہ، نسبت ایک ہی تھی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد ہے اور اس کی شرح۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تنزیہ ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ معراج کے واقعات میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ وہاں پر کوئی چیز ہے جس سے وہ ملنے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، یہ کہاں ہیں ساری باتیں؟ اور اس سے یہ جو تاثر پیدا ہوتا ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے حق تعالیٰ شانہ کو دیکھنا نہ دیکھنا، یہ اہل علم میں مختلف ہی رہا ہے، بہت سے اہل علم نے انکار کیا ہے اور نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، کچھ نے کہا دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا کا جو قرب تھا طور میں، اور جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم خدا کو ایک جگہ پر بند اور قید کیوں مانے؟ یہ بات الگ ہے۔ اور یہ تاثر دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک جسم تھا اور ایسا تھا، یہ تاثر کفر کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ لیکن معراج کے قصے بیان کرنے والے کیونکہ جاہلوں نے عقیدہ پڑھا نہیں نہ ہوتا، تو اس لیے وہ جو چاہے منہ میں آئے کہہ دیں، معاذ اللہ۔ اسی لیے جو آدمی اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، انہوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر تنقید کی۔ عقیدہ طحاویہ ایک کتاب ہے ابن ابی العز کی، اور چونکہ اب پڑھنے پڑھانے والے بھی نہیں جانتے کہ ابن ابی العز جو تھے وہ عقیدے میں بہت سی چیزیں ایسی کہہ گئے عقیدہ طحاویہ کی شرح میں جو امت کے اجماعی عقائد کے خلاف ہیں، تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر تنقید کی ہے، اور انہوں نے اصل میں تنقید کی ہے جوینی رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے، پتہ نہیں ابن ابی العز کو پتہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ ان کی عبارت آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض مشائخ نے کہا کہ میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مال دو، تو جب انہیں پیسے دیے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سے قرب مچھلی کے پیٹ میں ایسے ہی تھا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تھا، اور یہ گنا گیا ہے کہ ھذا تفسیرا عظیما، یہ بہت زبردست بات گنی گئی ہے۔ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ یہ جہالت کی بات ہے، اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور تم دیکھو کہ وہ شخص جسے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور عزت دی گئی اور ان کے ساتھ احترام اور عزت کا سلوک فرشتوں نے کیا، اور وہ شخص جسے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، کہاں وہ جو اپنی ایک خطا کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور کہاں وہ ہستی جو اوپر اٹھائی گئی؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی قرب کے مقامات پر ہے اور ایک آدمی کو مچھلی کے پیٹ میں تنبیہ کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے، تو یہ دونوں کا فرق نہیں سمجھتے؟ کیوں آخر ان اہل علم نے کہا کہ دونوں برابر ہیں؟ اور پھر اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سمت اوپر اس کا آسمانوں میں ہونا، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، حالانکہ 1000 دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں۔ یہ ہے پوری عبارت جو انہوں نے کی۔ آپ ذرا اس عبارت پر غور کیجئے، امام جوینی اور امام مالک رحمۃ اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے، اس پہ بحث ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب میں تھے اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر عتاب فرمایا گیا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ درست صحیح گئی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں تھے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی، اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان تینوں کی جو نسبت ہے نا اللہ سے وہ ایک ہے، یعنی بات تو اس کی ہو رہی ہے. اور ابن ابی العز نے اس نسبت کی بات کو گول کر دیا اور اسے کہا کہ میرے پاس 1000 دلائل ہیں، اور بات یہ لے آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ الصلوۃ والسلام پہ قیاس کرنا درست نہیں. بھی قیاس کون کر رہا ہے؟ ہم تو صرف نسبت کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے ان کے اس اعتراض کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کی شرح میں لکھا ہے کہ معلومہ تعالی علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہونا، اس کی کوئی دلیل جو لوگ دیتے ہیں کہ وہ القاہر فوق عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں پر بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بلندوں پر بلند ہے اور برتر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خدا کی جگہ بندوں سے بلند ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں. لا علو مکان، جگہ کا بلند ہونا یہ درست نہیں. کما ہوا مقرر عند اہل سنت والجماعت، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا کوئی جسم نہیں ہے جو بندوں سے اوپر ہے. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، فرض کر لو معاذ اللہ، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ابن ابی العز وغیرہ کہ حق تعالی شانہ جسم کے اعتبار سے اوپر ہے، تو پھر جو زمین کا نیچے کا حصہ ہے آسٹریلیا وغیرہ، وہاں کیا ہوگا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تو آگے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سائر طوائف الاسلام من المعتزلہ، جو معتزلی، خارجی اور جتنے بدعتی ہیں وہ بھی سب یہی مانتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے سوائے مجسمہ کے جو خدا کے جسم کے قائل ہوئے ہیں. وہ وجہلۃ من الحنابلۃ القائلین بالجہۃ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، سوائے مجسمہ جو خدا کے لیے جسم مانتے ہیں ایک گروہ، وہ اس معاملے میں کافر تھا. اور کچھ جاہل حنبلی تھے جو اس بات کے قائل ہوئے کہ اللہ کے لیے کوئی سمت ہے. وہ کہتے ہیں ان دو کو چھوڑ کے باقی معتزلہ، خارجی، اہل سنت والجماعت سب کے سب اس آیت سے یہی سمجھے تھے کہ اللہ تعالی شانہ بندوں سے جو اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جگہ ہے جس پہ اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. اور اسی لیے آخری لفظ جو لکھے ہیں وہ کہتے ہیں تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، حق تعالی شانہ کی ذات پاک اس قسم کی گمراہی کی باتوں سے بہت بلند و بالا ہے. یہ وہ عقیدے کی بات ہے جو انہوں نے امت کے لیے لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی تھی وہ بہت طویل حدیث ہے اس خاتون کی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں پہلی جلد میں جہاں یہ باب آیا ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، اس میں لائے، اور معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بہت طویل، سرسری سے سناتے ہیں اور جو اصل بات ہے اس کو ذرا تفصیل سے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور جو نمازی تھے ان میں سے کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. تو لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے، تو میں نے دیکھا سب لوگ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے عجیب نظروں سے. تو میں نے کہا تمہاری ماں مرے، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ عربوں کا محاورہ کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں بیڑا غرق. تو میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا ایسا کہ یعنی چپ رہو. اور جب نماز مکمل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے اتنی اچھی تعلیم دینے والا شخص زندگی میں نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا، احسن تعلیم منہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تعلیم دیتا. فواللہ ما قہرنی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذرا بھی تو نہیں ڈانٹا. ولا ضربنی، نہ مجھے کوئی جسمانی سزا دی. ولا شتمنی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا کہا. بس اتنی بات تھی کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو مجھے بلا لیا اور مجھے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے نا اس میں لوگوں کی طرح باتیں نہیں کیا کرتے، انما هو التسبیح، یہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، والتکبیر، اور اللہ کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی ہی بات مجھ سے ارشاد فرمائی.
اتنی اچھی تعلیم مجھے دینے والے تھے، اتنی نرمی سے مسئلہ سمجھاتی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنے کفر کے زمانے میں ایک کام کرتا تھا اور اب اللہ نے اسلام لانے کی توفیق دی ہے۔ ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ تھے اور وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے مستقبل کے حالات پوچھنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ نہ جانا۔ اور میں نے کہا اللہ کے رسول، کچھ لوگ فال نکالتے تھے اور آپ اس کے بارے میں فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک علم تھا اور زمین پہ وہ لائنز لکیریں کھینچتے تھے، تو جو لکیر ان کے علم کے مطابق ٹھیک ہو جاتی تھی وہ اسی کے مطابق کہہ دیتے تھے، یہ ایسا ایک علم ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی، اللہ کے رسول ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ایک باندی ہے اور وہ بکریاں چرا رہی تھی قبل احد والجوانیہ، جوانیہ کی طرف اور احد پہاڑ کی طرف بکریاں میں نے رکھی ہوئی تھی، اسے چرانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ وہی حدیث ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے گزر چکی جس میں بات آئی تھی فطلعت ذات یوم، تو وہ ایک دن مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور بکریاں چھوڑ آئی چرنے کے لیے، تو ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا۔ وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں بھی آخر آدمی ہوں، آصف کما یاسفون، جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی اس دن غصہ آ گیا، تو بکری کے اس نقصان پہ سکقتھا سکتن، میں نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کی میں نے، تو میں نے عرض کیا کہ فعظم ذلک علیہ، یہ تھپڑ مارنا مجھے بہت ہی ناگوار گزرا کہ کیوں میں نے مارا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو اب آیا ہوں آپ کے پاس، افلا عاتقھا، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ فأتنی بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے آؤ میرے پاس۔ فأتیتہ بہا، اور میں اس لڑکی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ فقال لها این اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، وہ بولی عورت اور اس نے کہا اللہ آسمان میں۔ قال من انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، تو اس خاتون نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاتقھا فانھا مؤمنۃ، اسے آزاد کر دو یہ ایمان والی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ ان الفاظ پہ بھی اول تو کلام ہے، اور بہت سے حدیث کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو عین اللہ کا لفظ ہے نا کہ اللہ کہاں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس طرح سے نہیں دریافت فرمایا تھا، بلکہ یہ حدیث مانن روایت کی گئی ہے، یعنی عین الفاظ یہ نہیں ہے بلکہ واقعہ ہوا تھا اور راوی نے اپنے الفاظ میں یہ بیان کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، یہ سب الفاظ درست ہیں، سب چیزیں درست ہیں، تو کیا حدیث کو آج تک جو امت نے سمجھا تھا اس پر چلنا ہے یا اپنے پاس سے اس کے الفاظ کو دیکھ کر کوئی نیا عقیدہ گھڑنا ہے؟ امت میں جو کچھ بزرگ اس سے سمجھے ہیں، اس کے ٹھیک نیچے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی لفظ پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالی کہاں، اور وہ کہتے ہیں قال قاضی ایاز، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے لا خلاف بین المسلمین قاطبۃ، مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس عقیدے پہ قاطبتاً سب کے سب متفق ہیں۔ کون؟ فقیہہم، ان کے فقیہ مسلمانوں کے، یہ فقہا ایک گروہ ہو گیا، وہ محدثہم، اور مسلمانوں میں جو محدثین ہیں سب کے سب، اور متکلمہم، اور ان کے علم کلام کے ماہرین، ونظارہم، اور ان میں جو دینی امور کے ماہرین ہیں وہ بھی، ومقلدہم، اور ان میں جو تقلید کرنے والے ہیں وہ سب کے سب، یہ پانچوں گروہ امت کے متفق ہیں۔ ہم سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ پیچھے کون رہ گیا؟ امت کے پانچوں طبقات نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ ان الظواہر الواردۃ بذکر اللہ تعالی فی السماء، کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالی کے آسمان میں ہونے کا ذکر آتا ہے،
کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم نے ڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، کہ یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، ونحوہ، اور اس جیسی جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں، جتنی احادیث آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، لیست علی ظاہرہا، ان کے ظاہری معنوں سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بل متأولۃ عند جميع، بلکہ سب کے سب کہتے ہیں، امت میں یہ پانچوں گروہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کے ظاہری معنوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا آپ نے یہ کتنی بڑی بات ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ قاضی ایاز کے حوالے سے کہی ہے۔ امام نووی، قاضی ایاز، امام رازی، حافظ ابن حجر، ابن عربی، اور یہ جتنے بزرگ جن کا نام لیا رحمہم اللہ، کیا ان سب کو اپنے عقیدے کی کوئی فکر نہیں تھی؟ جو آج ایک طبقہ اٹھے اور وہ کہے کہ اللہ آسمان میں، اور وہ ان لوگوں کی روایات پیش کریں جن کو ان کے معاصرین نے رد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے عقیدے درست نہیں ہیں۔ اس لیے امت کا مجموعی اعتبار سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے بغیر کسی جگہ کی، اور پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے لیے کوئی جہت، کوئی سمت ثابت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب امت کے تعامل سے ہٹ کے محض اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہری الفاظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے بس وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک یہی الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں الفاظ کہہ دیے ہیں ہمیں ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ عربوں میں یہ محاورہ کیسے استعمال ہوتا تھا، امت آج تک کیا سمجھتی آئی ہے۔ امت کے تعامل کو اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو سمجھا ہے، ان کی سمجھ کو جو آدمی رد کر دیتا ہے وہ عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی ضرور ٹھوکر کھاتا ہے۔ کتاب و سنت کی تشریحات امت کر چکی، اور جو نئے نئے اجتہادی مسائل پیش آتے ہیں وہ عقیدے میں تھوڑے ہی پیش آتے ہیں، وہ تو وقت اور حالات بدلنے کی وجہ سے اعمال میں پیش آتے ہیں، اس پہ مفتی چھوٹے موٹے اجتہاد ہوتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب اگر اجتہاد کی دعوت دیں اور اجتہاد کی اجازت دیں تو کیا عقیدے میں اجتہاد کی اجازت دے دیں؟ کل کو عقیدے سے یہ بات ثابت ہو جائے، معاذ اللہ ایک شخص اٹھ کے اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اجتہاد یہ کیا کہ خدا ایک نہیں دو ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آخری نبی نہیں ہے، اور ایک کہتا ہے میرے پاس دلائل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منافق یا کافر ہو گئے تھے۔ آپ سوچیے یہ اجتہاد ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے عقل بلا شبہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وہ اس وقت اچھی ہے جب کتاب و سنت کے تابع ہو، اور امت نے جو کچھ اسلاف نے سمجھا ہے اس سے قطع نظر کر کے اب لوگ نئی راہیں نکالیں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایک جگہ بحث کی ہے۔ خیر ہے تو ساری کتاب ہی اس موضوع پہ، لیکن ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ والقول فی جمیع ذالک عند علماء السلف هو ما قلناه، جو کچھ میں نے ہم لوگوں نے عقیدے کے بارے میں بیان کیا ہے، علماء سلف صالحین رحمہم اللہ وہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے۔ وَرَوَى مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصُّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک پوری جماعت ہے، پورا گروہ ہے جنہوں نے ان احادیث کی وہی تشریح کی ہے جو میں نے اپنی اس کتاب میں لکھ دی ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں وَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ شُيُوخِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اہل حدیث کے کئی ایک مشائخ گمراہ ہوئے، راستے سے ہٹ گئے، ممن یرجع الی معرفتہ بالحدیث والرجال فحاد عن هذه الطریقہ، جنہوں نے احادیث کی معرفت، احادیث کی جان پہچان رجال وغیرہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے امت کا طریقہ چھوڑ دیا۔ حین روا حدیث النزول، جب اللہ تعالیٰ کا تہجد کے وقت میں آنا، نازل ہونا، یہ حدیث آئی، ثم اقبل علی نفسی فقال ان قال قائل کیف ینزل ربنا الی السماء، تم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، قیل لہ ینزل کیف یشاء، اس نے کہا جیسے اللہ چاہے نازل ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے معاذ اللہ۔ فإن قال هل يتحرك اذا انزل، پھر اس سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے جسم میں حرکت ہوتی ہے جب خدا نازل ہوتا ہے؟ قال ان شاء ان يتحرك وان شاء لم يتحرك، اس نے کہا اللہ چاہے تو يتحرك ہو، وہ حرکت کرے، خدا نہ چاہے تو نہ حرکت کرے۔ یہ ہے
جہاں پہنچ کے دل کو لرز جانا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بہت گمراہی پہ مبنی ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ واللہ تعالی لا یوصف بالحرکت، اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ وصف اس کے لیے نہیں ہے۔ لأن الحرکت والسکون یتعاقبان فی محل واحد، اس لیے کہ حرکت اور اس کے بعد ٹھہراؤ یہ دونوں جسم کی خصوصیات ہیں۔ کلاہما من اعراض الحدث، جو جسم ہے جو مخلوق ہے اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی متعال عنہما، حق تعالی شانہ حرکت اور سکون دونوں سے بلند و بالا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فلو جرى هذا الشیخ علی طریقۃ السلف الصالح، اگر یہ شیخ اہل حدیث میں سے جو تھے جو کہتے تھے اللہ چاہے تو حرکت کرے اور اللہ چاہے تو سکون اختیار کر لے، انہوں نے کہا کاش اگر دیکھو یہ اپنے سلف صالحین پر چلتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت نے جو کچھ سمجھایا ہے اس پر چلتے، ولم يدخل نفسه فيما لا يعني، اور اپنے آپ کو رائے دینے میں ان معاملات میں جس کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرتے، لم يكن يخرج به القول الى مثل هذا الخطأ الفاحش، تو اتنی کھلی ہوئی غلطی اور اتنی سخت گمراہی کی بات وہ کبھی بھی نہ کہتے۔ انما ذکرت هذا، میں نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا ہے لکی یتوقع الکلام فیما کان من هذا النوع، تاکہ لوگ اس قسم کی غلطیوں سے بچیں۔ فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد رشدا، کیونکہ اس طرح اپنی رائے سے حدیثوں کو حل کرنا اور امت کے طریقے کو چھوڑ دینا، ان حرکتوں میں جو شخص بھی پڑھتے ہیں اس درخت پر کبھی بھی پھل نہیں آتا، اور نہ ہی اس راہ پر چلنا کوئی رشد ملتی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، اور نہ یہ مفید طریقہ کار ہے۔ وَنَسْأَلَ اللَّهُ الْعَصْمَةَ مِنَ الضَّلَالِ وَالْقَوْلِ بِمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْفَاسِدِ وَالْمَحَالِ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی سے بھی اور ایسے جملوں سے، ایسے قول سے جو فساد پیدا کرے۔ دیکھا آپ نے، یہی چیز ہے۔ اس لیے امام بہقی، امام نووی، حافظ ابن حجر، امام رازی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سب کے سب اسی عقیدے پہ تھے، کل اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے بغیر مکان کے، اور ہم اللہ تعالی سے نفی کرتے ہیں زمانے کی، جسم کی، جگہ کی، جہت، سائڈ کی، کسی چیز سے جڑنے اور کسی چیز سے الگ ہونے کی۔ جسم جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نازل ہوا کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، اس کی بیٹھنے کی، اٹھنے کی حرکت، سکون، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور سیدھا سادہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کسی سمت میں قید نہیں ہے، اور حق تعالی شانہ ہر جگہ پر بلا کم و کیف موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یہ صوفیہ نے کہا، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ بغیر کسی جگہ کے موجود ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔